السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع وہ ہے قیامت کا بیان۔ محترم سامعین، دنیا میں رہ کر انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو کسی سے مدد مانگ لیتا ہے، اگر ایک نہ مانے تو دوسرے سے مدد مانگ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، میرے اور آپ کے ساتھ آگے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن میں ہر راز عیاں ہو جائے گا، ہر غلطی ظاہر ہو جائے گی۔ کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ بھی سامنے ہوں گے، کسی نے بد اعمال کیے ہوں گے وہ بھی سامنے ہوں گے۔ وہاں پر ہر انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔ انسان کوشش کرے گا جیسے اعمال ہوں گے، اگر اعمال بد ہوں گے تو کوشش کرے گا بچنے کی، اعمال اچھے ہوں گے تو کوشش کرے گا کاش میں نے زندگی میں اور بڑھ کر اعمال کیے ہوتے، میں کامیاب ہوتا۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اسی حالات میں ایسا منظر ہوگا کہ ہر نبی کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، وہ تمام انبیاء کرام، تمام امتیں، ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، لیکن ایک ہی شخصیت ہوگی جن کی زبان پر امتی امتی ہوگا، اور وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت بھی اپنی امت کو پکاریں گے کہ یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرماتے ہوں گے، ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جن پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کہ 3 موقعوں پر ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارک پڑھتا ہوں۔ وہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان عائشة انها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في 3 مواطن فلا يذكر احد احدا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے جہنم کا خیال آیا تو میں رونے لگی، اسی دوران کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عائشہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ مجھے جہنم کی وہ ہولناک چیزیں یاد آ گئی کہ جو انسان اعمال بد لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ جہنم میں کیا کیا اللہ پاک نے کتنے عذابات، کیسی آگ تیار کر رکھی ہے، اس وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت اپنے اہل و عیال کو یاد کرو گے؟ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امتی امتی کہہ کر پکاریں گے، لیکن حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں کیا ایسے موقع پر اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو آپ یاد کرو گے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یاد رکھو 3 موقع ایسے ہیں ان موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے امتی امتی کہتے ہوں گے، لیکن آگے پھر ایسے حالات آ جائیں گے، 3 جگہیں ایسی آئیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرمایا سب سے پہلا عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، سب سے پہلا جس وقت ترازو قائم ہوگا، میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میرے اعمال صالح زیادہ ہیں یا اعمال بد زیادہ ہے۔ تب تک یہ انسان پریشانی میں مبتلا رہے گا جب تک نہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے اعمال تولے گئے، آئے میرے اعمال صالح زیادہ ہیں یا میرے اعمال بد زیادہ ہیں۔ تب تک ایک تو موقع یہ ہوگا کہ اس وقت انسان پریشان حال ہوگا جب تک نہ معلوم۔ دوسرا وعند الکتاب حتی یقال ہاؤم اقرؤوا کتابی حتی یعلم این یقع کتابہ افی یمینہ ام فی شمالہ، دوسرا موقع وہ ہوگا کہ جس وقت نامہ اعمال دیا جائے گا، کہ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو نامہ اعمال جو انسان کے عملوں کا بنا ہوگی، کتاب بنی ہوگی، تو وہ انسان کو دی جائے گی،
تو یہ انسان اس وقت پریشان حال ہوگا جب تک کہ اس کے پاس یہ اعمال نامہ پہنچے گا، آیا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا ہاں اقرؤ کتاب، یہ لو میرا نامہ اعمال، اس کو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا دنیا میں کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، میں نے تیاری کر رکھی تھی۔ لہٰذا یہ انسان اس وقت پریشان حال ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر حتیٰ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس وقت انسان یاد نہیں رکھے گا۔ تو دوسری جگہ جو ہوگی وہ ہوگی اس وقت جس وقت نامہ اعمال کو انسانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور تیسرا وعند الصراط اذا وضع بین ظہر جہنم، کہ تیسری وہ جگہ ہوگی جہاں پر انسان کو یا کوئی انسان اپنے اہل و عیال کو کسی کو یاد نہیں رکھے گا، وہ پل صراط کی جگہ ہوگی کہ جب انسانوں کو ایک تو نامہ اعمال تولے جائیں گے، دوسرا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسرا اب کہا جائے گا کہ پل صراط کے پاس سے گزرو، جس کے اعمال جیسے ہوں گے وہ پل صراط، جبکہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ تو اس پل صراط پر سے گزرنا ہے، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اسی اعتبار سے گزرے گا، اگر اعمال بد ہوں گے تو پریشانی کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے کہ پل صراط جو لگائے گا وہ جہنم کے اوپر سے لگایا جائے گا۔ جب انسان اچھے اعمال کیا ہوگا تو پل صراط پر گزر کر جنت میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر اپنے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ حفاظت فرمائے وہ پل صراط جو ہی پل صراط پر سے گزرے گا تو گر کر جہنم میں چلے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کہاں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد فرمائیں گے، لیکن فرمائے 3 موقع ایسے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 3 موقعوں کا خاص خیال رکھیں کہ کم سے کم اپنے اعمال جتنے ہوں اعمال صالح بنے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا نامہ اعمال زیادہ اعمال سے تیار ہو کہ وہ نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ جب 2 چیزیں ہو جائیں گی تو پھر انسان اور تیسرے جگہ سے گزرے گا اور وہ پل صراط کی جگہ ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔